رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ثابت نہیں کہ 1,000 لوگ دعوتوں میں جائیں اور اس طرح دعوت میں کھانا کھاتے ہیں. کبھی اپنے گھر میں ایک لقمہ چھوڑا ہے؟ کسی باپ نے اپنی ساری زندگی کی کمائی سے اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت کھانا کھلاتا ہے, اور یہ جتنے دعوت اڑانے کے لیے جاتے ہیں 10-10 پلیٹوں میں سامان کھانے کا چھوڑ کے آتے ہیں. تم کیا سمجھتی ہو کہ اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں آئے گی؟ یہ جو رزق خراب کرتے ہو, کوڑے کے اندر ڈالتے ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے ہیں, راستے میں کھجور گری ہوئی ہے, اٹھایا, صاف کی, کھایا, فرمایا یہ رزق ہے, یہ روٹی ہے. اور جو قومیں, جو لوگ, جو معاشرہ رزق کی عزت نہیں کرتا, اللہ تعالیٰ ان سے رزق واپس لے لیتا ہے. پھر کٹورا مانگ کے لے کے مانگتے پھرتے ہیں سڑکوں کے اندر, گلیوں کے اندر. جو لوگ رزق کی عزت نہیں کرتے ان سے رزق واپس لے لیا جاتا ہے. تو ہم کیا سمجھیں ہیں کہ جو لڑکی والے ہیں وہ بڑی آہستہ سے, جناب کوئی بات نہیں, مت دینا نہیں, بلکہ پوری طاقت سے کہو کہ ہم نے سارا سامان خود خرید لیا ہے, تم نے ہمیں بیٹی دے دی جس نے ہماری نسل چلانی ہے, جس نے ہمارے گھر میں رونق لے کے آنی ہے, جس سے ہمارے گھر کی شائستگی پیدا ہوگی, ہماری آنے والی نسل جس کے کوکھ سے جنم لے گی, بیٹی دے دی. تو یہ بہت بڑا کمال کر دیا. تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے پاس سارا سامان آ گیا, ہمیں کچھ نہیں چاہیے اس بیٹی کے ساتھ تمہارے سے. وہ لوگ ڈوب کے مر سکتے ہیں چلو بھر پانی میں. آپ نے کہاوت سنی ہوگی نا, چلو بھر پانی میں ڈوب مرو. یہ کہاوت ان لوگوں کے لیے ہے جن کی غیرت مر گئی ہو. غیرت سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیرت مند نبی تھے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری زندگی کی تاریخ, 1,24,000 صحابہ کی ساری زندگی کی تاریخ, آج بھی جو اللہ کے قریب بندے ہیں, آج بھی جو اہل ایمان ہیں, ان کو بھوکا رہنا منظور ہوتا ہے, کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا منظور نہیں ہوتا. غیرت سمجھتے ہو کہ کہتے کس کو ہیں؟ غیرت مند قومیں ہوتی کیسی ہیں؟ غیرت مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنا معاملہ اپنی قوت بازو سے اللہ پہ بھروسہ رکھ کے خود بھی کھاتے ہیں, دوسروں کو بھی کھلاتے ہیں. وہ لوگ غیرت مند ہوتے ہیں. جو دوسرے کے مال کے اوپر نگاہ رکھتے ہیں وہ غیرت مند نہیں ہو سکتے. تو جو دوسرے کا دہیج بھی لے وہ غیرت مند ہے. جو دوسرے سے اپنا مطالبہ بھی کرے وہ غیرت مند ہے, مرد ہی نہیں ہے. عورت کا بھی ایک مقام ہوتا ہے. لڑکے کی جو مائیں اپنی بہوؤں کو تنگ کرتی ہیں, وہ عورت کے اس معیار تک نہیں پہنچی جو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا, جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم کیا. وہ اس معیار تک جا ہی نہیں رہی, دیکھ ہی نہیں رہی کہ وہ کتنا اعلیٰ معیار ہے جہاں تک پہنچنا چاہیے. بنا نکاح کے تمہارے گھر میں اگر ساز و سامان نہ پورا ہو, 40 سال گزارا ہو رہا ہے, اگر کسی کی لڑکی سے نکاح کرنا ہے پھر تمہیں سامان پورا چاہیے. ہمارے یہاں ایک ریاست ہے صوبہ بہار, شاید کچھ لوگوں کو اچھی نہ لگے بات, وہاں میں اس بات کی خبر ملی کہ جتنے لوگ ہیں جب وہ شادی کرنی ہوتی ہے لڑکے والے کہتے ہیں نقد لاؤ, نقد پیسے لاؤ تو نکاح ہوگا. ارے ڈوب کے مر جائیں, وہ چلو بھر پانی کی کہاوت ان بے غیرتوں کے لیے بنی ہے. جن کی غیرت مر جاتی ہے نا تو ان کو چاہیے ایک کٹوری میں پانی لے, اسی میں اپنا ناک رکھ دیں بیچ کے اندر. مرد وہ ہوتا ہے, اچھی عورت وہ ہوتی ہے جس کی نیت صاف ہو. معاشرے میں یہ نہ سوچئے کہ لوگ اچھا کریں گے یا نہیں کریں گے. ایسے ہمارے پاس بہت سارے ذاتی واقعات ہیں, لیکن اس سنانے سے بہتر میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی قوت عمل سے اس بیماری کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے, ماں باپ بھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ماں باپ کی اطاعت کرنی, قرآن نے کہا اف نہ کہو, لیکن اگر کہیں کہ حرام کام کرو تو پھر وہیں رک جاؤ بس, کہ جی ماں باپ اڑ گئے, بیوی اڑ گئی, باجا بجانا ہے.
قابل مبارکباد ہے وہ تمام علماء کرام. میں پچھلے کئی دن سے لگاتار سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں جتنے باجا بجانے والے تھے ان کا ساتھ میں باجا بجا رہے ہیں نکاح کی تقریب میں. ایمانداری سے ایسا نکاح پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن کو شوق ہے دہیز لینے کا، جن کو شوق ہے دوسروں کی بیٹیوں کا مذاق اڑانے کا، جن کو شوق ہے ناچنے کا گانے کا، ان کا نکاح پڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں. جب تک توبہ نہ کر لے، توبہ کر لیں تو پھر ان کا نکاح پڑھانے کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کوئی ضرورت نہیں. تو آپ کیا چاہتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ خود فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اے انسانوں، اے دنیا کے رہنے والوں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو. ہم نے کتنی مشکلات پیدا کر دی. لڑکی والوں پہ ذمہ داری ڈالتے ہیں کس بات کی؟ کہ جی کھانا اچھا ہونا چاہیے، کھانا بڑھیا ہونا چاہیے، 500 لوگ آئیں گے، 600 لوگ آئیں گے.